3 سزائیں ملیں گی. چلیں ایک آدمی نماز تو پڑھ رہا ہے، یہ تو جرم اس کا کم ہوا، اللہ نے توفیق دی داڑھی بھی رکھ لی، یہ تو جرم اس کا کم ہوا. کوئی اور اس کا معاملہ ایسے 19-20 ہو گیا تو اس کو ایک معاملے کا جواب دینا پڑے گا، کیونکہ قیامت کے دن الزامی معاملات نہیں چلیں گے کہ جناب مفتی صاحب نے ایسے کیا تھا تو ہم نے ایسے کر دیا. اللہ فرمائیں گے مفتی صاحب کے پیچھے نہیں چلنا تھا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں نے قرآن میں صاف کہہ دیا تھا امام الانبیاء کا اتباع کرنا ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلنا ہے. تم ان کے پیچھے چل گئے، دنیا والوں کو تو تم نے جواب دے دیا، ترخا دیا، لیکن یہاں تو یہ ترخانہ نہیں چلے گا. تو بات میں عرض کر رہا تھا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ عزت والے وہ ہیں جو سب سے زیادہ متقی ہیں. پھر وہ کتنی ان کی عزت ہے، یہ زمین کی بات نہیں ہے، آسمان والا الہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب خدمت میں آئے ہیں، مشہور روایت ہے، آپ کا دروازہ بجا، آپ نے فرمایا کون؟ ابو بکر آ جائیں. پھر دروازہ بجا، کون؟ عمر آ جائیں. پھر دروازہ بجا، کون؟ عثمان. فرمایا عثمان ٹھہرو. آپ نے اپنے کپڑے مبارک سیدھے کیے اور اٹھ کر بیٹھ گئے. جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ کے پاس بیٹھے. جب فارغ ہو کر تینوں حضرات چلے گئے، امی جان نے سوال کیا اللہ کے رسول عثمان کے لیے آپ نے بے تکلفی والی نشست کیوں چھوڑ دی، ورنہ بے تکلف بیٹھے ہوئے دے. فرمایا اے عائشہ میں اس سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں. تو جو صفت آپ لائیں گے اللہ اس صفت میں آپ کو نمایاں کر دیں گے، آپ کو اعلیٰ کر دیں گے، آپ کو عرفہ کر دیں گے. بلندیاں دینے والے اللہ ہیں، اللہ بلندیاں دیں گے، اللہ لوگوں کے دلوں میں بھی عزت ڈالیں گے. لیکن جب یہ تب ہوگا جب انسان جو بھی کام کرے صرف خدا کے لیے کرے، مخلوق پر نظر نہ ہو کہ دنیا والے یہ کہیں گے. ایک آدمی نے ایک اللہ والے کو کہا میاں، حضرت کہنے لگے حضرت مسئلہ ایک ہو گیا ہے کہ میں کوئی کام کرتا ہوں، لوگ بس میری برائیاں کرتے ہیں، برائیاں لوگ کرتے رہتے ہیں اور مخالفت بڑھتی رہتی ہے. فرمایا میاں یہ بات میری یاد رکھو، اگر تم نے کام دنیا کے لوگوں کے لیے کیا ہے تو تم خسارے میں پڑ گئے، اور اگر آخرت میں خدا کے لیے کیا ہے تو پھر تمہیں لوگوں سے کیا امید ہے. ان کو چھوڑ دو، بلکہ نبی والا نعرہ ہونا چاہیے لا اسألکم علیہ اجرا ان الا علی اللہ. میرے استاد حضرت مولانا محمود اشرف صاحب رحمہ اللہ تعالی، اللہ حضرت کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. حضرت سے ہم نے دین سیکھا، دین کی سمجھ سیکھی. حضرت فرمایا کرتے تھے مولانا، یہ حضرت کا تقیہ کلام تھا، فرمایا مولانا کسی سے امیدیں مت باندھو، کسی سے بھی امیدیں مت باندھو، ایک اللہ سے امید باندھو. جب اللہ پوری کریں گے تمہیں خوشی ہوگی، اور اگر کسی زید عمر سے باندھ لی اس سے پوری نہیں ہوئی تو خامخواہ کا دکھ ہوگا، خامخواہ کی شکایت ہوگی، خامخواہ کی تکلیف ہوگی. فرمایا میں دارالعلوم کراچی آ گیا، کراچی پڑھانے کے لیے آ گیا، جامعہ اشرفیہ لاہور سے میں آ گیا پڑھانے کے لیے. اب یہاں میرے چچا جان حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میں حضرت کے لیے آیا تھا کہ حضرت سے میں علم حاصل کروں گا. چنانچہ علم حاصل کرنے کے شوق میں آیا اور فرمایا حضرت سے میں نے خوب علم حاصل کیا، حضرت نے بھی میری خوب تربیت فرمائی. لیکن جب میں دارالعلوم پہنچا، میں آیا اور میں نے پڑھانا یہاں شروع کیا تو مجھے ایک دن کہنے لگے بھائی میاں صاحب، مولوی صاحب بات سن لو، تم ہمارے بھتیجے ہو، ہم تمہارے چچا جان ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ تم یہاں آ گئے، میں بہت خوش ہوں کہ مل جل کر دین کا کام کیا کریں گے. لیکن ایک بات یاد رکھنا، مجھ سے کوئی امید مت رکھنا، امید مت رکھنا. فرمایا حضرت کا یہ جملہ تھا تو اللہ کا شکر ہے ہم نے کبھی حضرت سے بھی کوئی امید نہیں رکھی، اللہ کے علاوہ کسی سے امید نہیں باندھی. فرمایا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت وہاں رہے اور تقریباً 35 سال رہے اس ادارے میں. فرمایا نہ کبھی حضرت کو مجھ سے کوئی شکایت ہوئی، نہ مجھے کبھی حضرت سے کوئی شکایت ہوئی، کیونکہ امید اللہ کے سوا کسی سے نہیں. تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، آپ کے جناب میں متقی بنوں اور لوگ بات نہ کریں. لوگوں کا تو کیا ہے، یہ لوگ خوش نہیں ہونے، یہ برادریاں خوش نہیں ہونی، یہ قومیں خوش نہیں ہونی، بلکہ ہمارے پاکستان کے لوگوں کے بارے میں تو ہمارے ایک رائٹر تھے مشتاق یوسفی، بڑا اچھا لکھا کرتے تھے، آپ کبھی پڑھے انہیں. وہ کہنے لگے کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ احتیاط برتتے ہیں، کیونکہ وہ طنز و مزاح میں لکھا کرتے تھے، کہتے ان کی عادت ہے احتیاط برتنے کی. پھر آگے لکھا وہ اس طرح کہ جب تک ایک شخص کے 40 دن وفات کو پورے نہ ہو جائے اس کی تعریف نہیں کرنی.
زندگی میں تو اس کی تعریف نہیں کرنی، کیونکہ زندہ ہے، کسی وقت پھر سکتا ہے، اس لیے پاکستانی لوگ کسی کی تعریف نہیں کرتے۔ فرقہ کسی عمارت کی قدر نہیں کرنی جب تک وہ کھنڈر نہ بن جائے، پھر آثار قدیمہ میں ڈالنا ہے۔ تو لوگوں کے پیچھے جو چلے گا نا وہ کچھ نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ لوگ آپ سے خوش ہونے کے ہیں ہی نہیں، ہونے کے ہیں ہی نہیں۔ برادریاں کہاں خوش ہوتی ہیں؟ سب سے اعلیٰ اخلاق والے نبی سے بھی خوش نہیں ہوئے، راضی نہیں ہوئے، مجھ سے اور آپ سے کیا ہوں گے؟ ایک اکیلا اللہ ہے جس کو راضی کرنا آسان ہے، آسان ہے۔ اللہ کے لیے معاملہ رکھیں، سب کے ساتھ معاملات اللہ کے لیے رکھیں، پھر دکھ نہیں ہوتا، تکلیف نہیں ہوتی، کسی سے امید ہے نہیں۔ اب مثلا ایک سیدھی سی بات، بالکل آسان سی مثال، آپ شہر جا رہے ہیں، ایک مثال لے رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں، آپ کو یہی ہے کہ جی میں نے پیدل پہنچنا ہے چوک میں، کسی سے امید نہیں ہے، آپ اپنے گھر سے نکلے ہیں، اب کوئی بائک والا آیا، اس نے آپ کو اپنے ساتھ بٹھا دیا، تو آپ بتائیں آپ کو خوشی ہوگی یا نہیں؟ خوشی ہو گئی نا۔ اور امید کس سے نہیں تھی، لیکن اگر آپ ہر گزرنے والے کے سے امید رکھیں گے مفتی صاحب سمجھ کے مجھے بریک لگا کے بٹھا کے وہاں پہنچائے گا، اور وہ نہ پہنچائے تو دکھ ہوتا چلا جائے گا۔ اسی طرح دنیا کے تمام معاملات ہیں، تمام معاملات دنیا کے اسی طرح ہیں۔ میں نے اپنے بڑوں سے سنا بڑے کام کی بات، فرمایا اللہ کا شکر ہے ہم جب نوجوان ہو گئے، بالغ ہو گئے، اپنے کام پر ہم لگ گئے تو ہم نے کبھی اپنے والدین سے بھی کوئی امید نہیں رکھی، وہ خیر کے کام کرتے رہے ہمارے ساتھ، ان کی مہربانیاں، لیکن امید نہیں رکھی۔ اب آج کل کے جوانوں کا تو دماغ خراب ہے، وہ تو کہتے ہیں سارا فرض بابا کا ہے، سارا فرض بابا کا۔ بھائی اللہ کے بندے، جب آپ بڑے ہو گئے، بالغ ہو گئے، اب بابا کا فرض نہیں ہے، اب بابا کا فرض نہیں ہے آپ کے لیے گھر بنوانا، وہ بنا دے اس کی مہربانی۔ ہمیں بچوں کو بھی یہ بتلانا چاہیے، اگر آپ نہیں بتلا سکے جمعے میں لائیں، میں ان کو بتا دوں گا، میں بتا رہا ہوں آپ کو، اولاد کو یہ بتائیں، اولاد کو بتائیں، گھر والے بھی کوئی بات کریں تو انہیں بتائیں، کیونکہ جب تک انسان کسی بھی آدمی کے فعل کو اپنے اوپر احسان نہیں سمجھے گا اس کا شکر گزار نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں آج اولاد کا ذہن کیا بن گیا ہے کہ میرے لیے کیا ہے تو ان کے اوپر فرض تھا۔ کس نے کہہ دیا فرض تھا؟ فرض یہ تھا کہ تمہیں کھانا کھلانے کی کوشش کرتے جو ان کے پاس تھا، تمہاری زندگی بچانے کی کوشش کرتے جو ان کے پاس تھا، وہ انہوں نے کیا۔ اب تم بالغ ہو گئے ہو، بڑے ہو گئے ہو، چاہے پاکستانی کارڈ نہیں بنا لیکن بالغ ہو گئے، اب ان کے ذمے نہیں ہے، اب وہ 50 دے رہے ہیں پھر بھی ان کا احسان، 100 دے رہے ہیں پھر بھی ان کا احسان۔ یہ کم از کم ان بچوں کے دماغ میں ہوگا تو وہ کہیں گے ہمارے باپ کے ہم پر بڑے احسان ہیں، ہماری ماں کے ہم پر بڑے احسان ہیں۔ لیکن آج ہم تربیت کرتے نہیں، ان کو دین بتاتے نہیں، پھر ہوتا کیا ہے، شادی کے بعد کہتے ہیں، باپ تک کہتے رہتے ہیں میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا تھا، میری ماں نے میرے لیے کیا کیا تھا۔ میں خود یہ جملے سنتا ہوں، کیا کیا تھا ہمارے لیے؟ بھائی تمہارے لیے اور کیا کرتے، اور کیا کرتے تمہارے لیے؟ یہاں تک کیا اللہ بچائے، اللہ بچائے، اللہ بچائے کہ بس اللہ عافیت میں رکھے، اکثر لوگوں نے اپنی آخرت برباد کر دی اولاد کی وجہ سے، اکثر لوگوں نے تباہ کر دی اولاد کی وجہ سے، لیکن وہی اولاد کہہ رہی ہے، اس لیے کہ اس کو دین نہیں سمجھایا گیا، دین نہیں سمجھایا گیا کہ بیٹا اگر تیرے تایا نے تجھے 5000 روپے دیے جیسے اس کا احسان ہے، اب تو بالغ ہو گیا، بڑا ہو گیا، اگر میں تمہیں 10,000 دے رہا ہوں میرا بڑا احسان ہے تجھ پر۔ سمجھانا تو چاہیے نا اولاد کو، ان کا ذہن صاف کریں، یہ مہربانی کر کے کریں، گھر والوں کو بولیں، ان کا ذہن صاف کریں کہ ماں باپ کے آپ کے ان پر کیا حق ہیں، بس یہ بتائیں ان کو، ہمارے حقوق نہ بتائیں بچوں کو، کہے گا اپنی تعریفیں کر رہا ہے، بھائی تیرے میرے اوپر کیا حق ہیں، میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ سمجھ لو کیا حق ہیں۔ اللہ کے فضل سے میں اپنے بچوں کو بتاتا ہوں، حالانکہ چھوٹے ہیں، معصوم ہیں، 7 ساڑھے 7 سال میرے بڑے بیٹے کی عمر ہے، لیکن ان کو ساتھ بٹھا کے میں ایک وقت کا کھانا 1-2 دن کے بعد ان کے ساتھ کھاتا رہتا ہوں، پھر ان کو سمجھاتا ہوں بیٹا ہمارے نبی کے گھر میں کیا تھا، بیٹا اب ان والد کے ذمے کیا ہوتا ہے اولاد کے لیے، تاکہ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ سارا دن ہماری شکر گزاری کرتے ہیں، لیکن کم از کم ناشکری کی وجہ سے گناہ میں تو نہ پڑے نا جی، گناہ میں پڑ رہے ہیں بچے، اس لیے بچوں کی بھی تربیت کریں، اولاد کی تربیت ہونی